الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا حبيب إلهي أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین معیارات پر خلق کیا، اور یہی بہترین معیارات پہ خلق کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کا، یہی انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا سبب ہے۔ اللہ نے کائنات میں ہر چیز کو خلق کیا، وہ خالق کائنات ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے جو انسان کی خلقت کی ہے خود اس کا شاہکار ہے، اور بہترین مخلوق جو خداوند متعال خلق کر سکتا ہے اس نے خلق کی۔ کل جو عرض کر رہا تھا، گفتگو جہاں پہ پہنچی تھی وہ یہ کہ انسان احسن تقویم پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے خلق کیا ہے کہ اس کا ہدف بہت عالی ہے، جو اس کو خلق کرنے کا پرپز ہے، جو ایم ہے، جو مقصد ہے، وہ بہت بلند ہے، یعنی قرب الہی کا حاصل کرنا اور مقام عبودیت تک عبادت کے ذریعے پہنچ جانا۔ عبادت وسیلہ ہے مقام عبودیت تک پہنچنے کا اور خداوند متعال کے قرب کا حاصل کرنے کا۔ لیکن عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، اور اللہ نے خلافت جو دی تو وہ خلافت یقیناً عبادت انسان کا ایک امتیاز ہے، کیونکہ عبادت میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ عبادت جو انسان کرتا ہے، جو ملائکہ کرتے ہیں، میں فرق ہے، لیکن خود عبادت جو ہے وہ امتیاز خلافت نہ بن سکی۔ خالی عبادت، اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو جو روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اپنے زمین پر میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو یہ جو خلافت بخشی تھی، اس خلافت میں اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ نے کلیم کیا تھا تو اس کے جواب میں آپ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پہ حضرت آدم کو خلافت دی تھی؟ عبادت کی بنیاد پر نہیں، عبادت کی بنیاد پہ خلافت نہیں ملی تھی، اس لیے کہ وہ تو عبادت ملائکہ کے پاس زیادہ تھی۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، انہوں نے یہ دعویٰ ہی کیا تھا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ تو تقدیس اور تحلیل جو کرتے تھے، جو عبادت کرتے تھے، وہ تو ملائکہ کرتے تھے۔ ابھی تو آدم کی عمر کا پہلا دن تھا، ملائکہ کے پاس اللہ کی ہوئی عبادت بہت زیادہ تھی۔ اللہ نے کثرت عبادت کی بنا پر خلافت جو ہے روئے زمین پر انسان کو نہیں دی۔ اگر عبادت کی بنیاد پر دیتا تو ملائکہ زیادہ اہل تھے، انہوں نے زیادہ تسبیح کی تھی، انہوں نے زیادہ تحلیل کی تھی، انہوں نے زیادہ خدا کی عبادت کی تھی۔ جناب آدم نے تو نہیں اپنی عبادت کی تھی، لیکن اللہ نے بتایا کہ ہم نے کس بنا پہ کہا۔ اللہ نے کہا کہ ہم آدم کو کس بنا پہ دے رہے ہیں، تم تسبیح کرتے ہو، تحلیل کرتے ہو، لیکن ہم جانتے ہیں ہم کس بنا پر دے رہے ہیں۔ تو قرآن نے اس کو بیان کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے کہا ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اس کے بعد ہم نے ان کو ملائکہ کو بھی دے دیا،
اور اس کے بعد اللہ نے امتحان دیا. امتحان میں ملائکہ نے یہ کہا لا علم لنا الا علمتنا، اے خدا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے مگر تو نے جو علم دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو بھی علم دیا. اگر اللہ فقط حضرت آدم کو علم دیتا اور ملائکہ کو نہ دیتا اور پھر امتحان لیتا تو یہ زیادتی تھی، یہ خلاف عدل تھا، یہ جسٹس کے خلاف تھا، یہ قانون کے خلاف تھا، یہ خدا کی ذات سے دور تھا. بھائی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. اگر دو شاگردوں کا امتحان لیا جاتا ہے دونوں کو پہلے تعلیم دی جاتی ہے پھر مقابلہ کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پہلی کلاس کے بچے کو اور میٹرک بچے کو ساتھ بٹھائے جاتے ہیں تم دونوں امتحان دو. ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. دونوں میٹرک کے بچوں کا امتحان ہوتا ہے، دونوں پہلی جماعت کے بچے کا امتحان ہوتا ہے، دونوں جی سی ایس سی کے بچوں کا امتحان ہوتا ہے. اللہ کا الگ لیول الگ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے خلافت کا معیار بیان کیا اور خلافت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشی اور ملائکہ کو جو شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا اس کی جہد عبادت نہیں تھی بلکہ اس کی جہد علمیت تھی. انسان کے پاس علم زیادہ تھا، یعنی آدم کے دامن میں علم زیادہ تھا اور ملائکہ کے دامن میں عبادت زیادہ تھی. اللہ نے علم کی بنیاد پہ آدم کو خلیفہ بنا دیا، خلافت بخشی اور دونوں کو علم ایک ساتھ دیا تھا. وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام اسماء کا علم دیا تھا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اور وہی علم عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی دیا. تو آدم کو بھی وہی علم دیا تھا، ملائکہ کو بھی وہی علم دیا تھا. پھر ملائکہ کیوں کہہ رہے وہ کیوں کہتے ہیں لا علم لنا، اے خدا ہمارے لیے وہ علم نہیں ہے الا علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں تعلیم دے دیا. تو پتہ چلا آدم کے علم میں اور جناب اور تمام ملائکہ کے علم میں ایک فرق نظر آتا ہے. ملائکہ کا علم جو تھا وہ ایسا تھا جیسے آج کے زمانے میں کمپیوٹر کا علم. کمپیوٹر میں کون سی چیز نہیں ہوتی؟ آپ جس چیز کو گوگل میں ڈالیں آپ کو اس کا جواب تقریباً مل جاتا ہے، اس سے مربوط انفارمیشن مل ہی جاتی ہے. شاید ہی کوئی موضوع دنیا میں ہو جو آج آپ گوگل میں ڈالو نہ ملے. لیکن کیا ہے؟ لیکن وہ کیا گوگل یا انٹرنیٹ یا کمپیوٹر انسان سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے؟ نہیں، انسان سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا علم جو ہے وہ والا علم جو ملائکہ کا علم ہے. جو انسان نے ڈال دیا اس کے اندر بس اس کے پاس اتنا علم ہے، اس میں وہ اضافہ نہیں کر سکتا. اس میں جو صلاحیت انسان نے ڈالی اس سے زیادہ وہ اپنی ایبلٹی کو بڑھا نہیں سکتا کوئی کمپیوٹر کسی بھی فیلڈ میں. جو انسان فیڈ کر دیتا اس کے مطابق وہ جواب دے دیتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. لیکن انسان کا علم ایسا نہیں ہے. انسان کا علم یہ ہے کہ اگر اس کے پاس ایک معلوم ہو، دو معلومات ہو تو وہ تیسرے معلوم کو مجہول کو معلوم کر لیتا ہے. انسان کا علم ایسا اللہ نے کیونکہ اس کو عقل ایسی دی ہے کہ انسان کو اگر دو چیزوں کا بچن جائے تو تیسری کا وہ خود علم لے آتا ہے. یعنی اللہ نے اس کو علم ایسا دیا جو علم ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، جو ایک چیز سے دوسری چیز تک پہنچ جاتا ہے، جو دلیل سے مدلول تک پہنچ جاتا ہے، جو کاز سے افیکٹ تک، افیکٹ سے کاز تک پہنچ جاتا ہے. اللہ نے جو انسان کو علم دیا تھا آپ یہی دیکھیے، انسان بھی پہلے غاروں میں رہتا تھا، پرندے بھی غاروں میں رہتے تھے. انسان بھی پہلے بے لباس ہوتا تھا اور جڑی بوٹیاں باندھ لیا کرتا تھا، پتے باندھ لیا کرتا تھا. لہٰذا اس وقت سے لے کر آج تک انسان کے لباس میں کتنا فرق آ گیا، انسان کے کلام میں کتنا فرق آ گیا، انسان کی سوشل زندگی میں کتنا فرق آ گیا، انسان کی رہائش میں کتنا فرق آ گیا. ہر روز کا انسان ترقی کیوں کر رہا ہے جبکہ جناب جبرائیل کو جس مقام پہ اللہ نے خلق کیا تھا آج بھی اسی مقام پر ہیں. جناب میکائیل جس مقام پہ خلق ہوئے تھے آج بھی اسی مقام پر ہیں. لیکن آج انسان وہ مقام جو آج رکھتا وہ کل نہیں رکھتا، اور جو کل رکھے گا پرسوں نہیں ہوگا. انسان کو اللہ نے علم ایسا دیا ہے کہ وہ اپنے علم کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے. صلوات پڑھی محمد والے لہذا اللہ نے جو علم کی بنیاد پر انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا. انسان کا جو امتیاز، دوسرا امتیاز جو ہے وہ عبادت کے علاوہ کہ وہ باہر عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ انسان صاحب علم ہے. اور علم کی بنیادوں پہ خداوند متعال نے اس کو جو ہے ہیبت دی ہے، اس کو خلافت دی ہے، اس کو شعور دیا ہے. یہ خداوند متعال کا کرشمہ ہے. آپ دیکھیے کہ جب دنیا کو یہ تو نہیں تھا کہ کشش ثقل جس کو کہا جاتا ہے، جس کو گریویٹی کہا جاتا ہے، یہ معلوم نہیں تھی تو کیا دنیا میں گریویٹی نہیں تھی؟ ایسا تو نہیں ہے نا. لیکن انسان ایک سیب گرتے ہوئے دیکھا اور اندر اپنے سوال اٹھایا. ملائکہ کے پاس ایسی کوئی شعور نہیں ہے، وہ کسی سیب کو گرتے ہوئے کسی چیز کو کشف نہیں کر سکتا ملک.
لیکن انسان کو اللہ نے دیا، کہا یہ نیچے کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں گیا، ہر چیز نیچے کیوں گرتی ہے، اوپر کیوں نہیں جاتی؟ انسان نے قانون کو کشف کر لیا۔ بہت سے امراض ہیں جو انسان کل تک نہیں جانتا تھا، 2013 میں نہیں جانتا تھا، 14 کو اس لیے جانتا ہے جو اس کے پاس معلومات تھی اس کو اس نے گیدر کیا، اس سے ایک اور معلومات اس نے نکالی، اور انسان کا علم اسی طرح سے ترقی کر رہا ہے۔ اللہ نے آدم کو بھی اسماء سنائے تھے، تمام چیزوں کا علم دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھی دیا تھا، لیکن ملائکہ کہتے ہیں خدا جو دیا بس وہی جانتے ہیں، آدم نے ایسا نہیں کیا۔ آدم کو جو دیا تھا آدم نے ان کو ملا کر مزید خداوند متعال کو جواب دے دیا۔ سب پڑھیں محمد والے لہذا ایک امتیاز جو ہے وہ انسان کا، اس لیے کہا علم نور، علم جو ہے وہ نور کے مانند ہے، علم ایک چراغ کے مانند ہے، علم ایک لائٹ کے مانند ہے۔ اگر سوسائٹی میں علم نہ ہو، آپ کو میں اگر یہ بتاؤں کہ صرف توجہ دلانے کے لیے ہم لوگ جو سوچتے ہیں اور ائمہ جیسے سوچتے ہیں ان میں کتنا فرق ہے۔ آپ دیکھیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی ولادت جو ہے وہ کربلا کی بات ہوئی ہے، پانچویں امام تو کربلا میں تھے لیکن چھٹے امام تو ولادت ہی کربلا کی بات ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام کو جب موقع ملتا ہے تو امام نے نہ کوئی یتیم خانہ کھولا، نہ امام نے کوئی سڑکیں بنوائی، نہ امام نے کوئی امام بارگاہ یا حسینیہ بنوایا، نہ امام نے کوئی مسجد تعمیر کرائی۔ امام نے سب سے پہلے اگر جیسے ہی موقع ملا، دیکھا بنو عباس اور بنی امیہ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو امام نے سب سے پہلے جو چیز رکھی بنیاد مدرسے کی رکھی۔ کیوں رکھی بنیاد امام نے سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد کیوں رکھی؟ اس لیے امام جانتے تھے کہ اگر معاشرے میں علم ہوگا تو مساجد آباد ہو جائیں گی، امام بارگاہیں آباد ہو جائیں گی، یتیم خانے خود بننے لگیں گے، سڑکیں بننے لگیں گی، تمام فلاحی اور رفاہی کام ہو جائیں گے اگر لوگوں میں شعور آ جائے گا، اگر لوگوں میں علم آ جائے گا۔ لہٰذا لوگوں میں جیسے جیسے علم آتا جائے گا، امام علیہ السلام کی سیرت ہی بیان کرتی ہے کہ امام نے مدرسے کو رکھا اس لیے کہ پہلے تشیعوں کو علم کی ضرورت ہے، پہلے شیعہ کو علم حاصل کرنا ہے، شیعہ کو علم کی فیلڈ میں آگے ہونا چاہیے، اور امام نے مختلف فیلڈ میں دروس دیے۔ بڑے جابر بن حیان جیسے امام کے شاگرد ہیں، لہٰذا امام نے بڑے بڑے شاگردوں کو تربیت کیا۔ آج ہماری وہ نہیں ہے، آج آپ دیکھیں دنیا میں شیعوں کی یونیورسٹیز کتنی ہیں، یو کے میں آپ دیکھیں، دنیا کو چھوڑیں، ہم یو کے میں آپ دیکھیں ہم نے سینٹرز بہت بنا لیے ہیں، ہم نے اور بہت سارے فلاحی کام کیے ہیں، لیکن یہ بتائیے ہم نے کتنے اسکول قائم کیے ہیں، کتنی ہم نے نرسریز قائم کی ہیں، کتنی ہماری یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹیز کی تو بات ہی چھوڑیں، ہم نے اسکول ہی کتنے بنائے۔ لہٰذا عزیزان محترم کبھی بھی قومیں جب ترقی وہی کرتی ہیں جو کہ تعلیم میں آگے ہوتی ہیں، اگر تعلیم میں کام نہ کریں تو عزیزان محترم وہ ایک حد تک تو میک اپ، جس کو کہتے ہیں میک اپ کرنا چل جاتا ہے، اور آگے میں جنریشن جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے قیام کا جیسے کمیونٹی ہونا چاہیے، انسان کو ایک مدرسے کا، ایک اسکول کا ہونا چاہیے۔ جب بزرگان جب بھی سینٹر بنتا ہے تو سینٹر سے مجلس ماتم کے لیے تو لوگ استعمال نہیں کرتے، فور اس کے اندر سنڈے اسکول ہوتا ہے یا سیٹرڈے اسکول ہوتا ہے یا ڈیلی کلاسز ہوتی ہیں بچوں کی، وہ کیوں رکھی جاتی ہیں؟ اگر آپ نے خالی نماز پڑھانے کے لیے رکھ لیا ہے اور آپ نے کیسے نماز جمعہ ہو جائے کرے، مجلس ہو جائے کرے، تو آپ کمیونٹی کے لیے اتنی سروس نہیں دے رہے، کیونکہ مدرسہ نہیں ہے۔ تعلیم جو ہے، تربیت جو ہے وہ مدرسے میں ہوتی ہے بچے کی، لہٰذا اس کی بہت امپورٹنٹ، جو لوگ کرتے ہیں وہ یقیناً بہت بڑی کمیونٹی کی وہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کو خدا توفیق دے، لہٰذا یہ کرنی چاہیے۔ امام علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ یہی ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ یقیناً کسی بھی سوسائٹی میں اور کسی بھی معاشرے کے لیے، کسی بھی کمیونٹی کے لیے علم ایک مفید چیز ہے، ہر صورت میں علم ایک مفید چیز ہے۔ علم سے انسان پر اللہ تعالیٰ کبھی معصومین فرماتے ہیں علم جو ہے وہ نور کے مانند ہے، علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو روشنائی فراہم کرتا ہے، وہ انسان کی گائیڈنس کا سبب بنتا ہے۔ جیسے اسی لیے خداوند متعال نے انسان کے اشرف ہونے میں ایک صفت جو رکھی وہ علم کو رکھی، کہا انسان کو میں اس لیے اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں کہ اس کے اندر میں نے علم حاصل کرنے کی صلاحیت کو رکھا ہے، یہ علم کو تحصیل کر سکتا ہے، یہ اپنی جہالت کو مٹا سکتا ہے، اپنی معلومات کے ذریعے دو چیزیں معلوم ہوئی تین کو معلوم کر سکتا ہے، تین سے یہ چار کو معلوم کر سکتا ہے۔ انسان ایسا نہیں بن جاتا، ورنہ تو انسان کون ہے؟ انسان آپ دیکھیں اگر مقابلہ آپ کریں تو انسان کا بچہ جو ہے وہ واقعاً نسبت جانور کے بچے کے جاہل ہوتا ہے، اگر دیکھا جائے تو
وہ انسان کا، وہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو بالکل جو لا تعلمون شیئا، کوئی شے کا علم نہیں رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اس دنیا میں. جب انسانی بچہ آیا وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا. وقال آغا جوالی کے کہ سرٹیفکیٹ جہالت کا لے کر آیا. قرآن کہہ رہا لا تعلمون شیئا، قرآن تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، لہٰذا وہ تو کچھ نہیں جانتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا. اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو زیادہ شعور دیا تھا، زیادہ علم دیا تھا. کیا علم تھا؟ دیکھیں بچہ جو انسانی بچہ ہوتا ہے دوست و دشمن کی پہچان کرتا ہے؟ نہیں لگتا. لیکن مرغی کے بچے کو خوب پہچان ہوتی ہے. وہ جیسی بلی کو آگے دیکھتا ہے وہ بھاگتا ہے. لیکن انسان کے بچے کو پتہ نہیں چلتا یہ دشمن ہے، یہ آگ میری دشمن ہے، یہ چھری میری دشمن ہے، فلاں شخص میرے، اس کو کچھ نہیں پتہ چلتا. وہ وہیں ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے. جیسے وہ پھول کے پاس کھلونے پاس ہوتا ہے ایسے ہی وہ آگ سے بھی کھیلنے کو تیار ہوتا ہے. جیسے وہ بلاک سے کھیلنا چاہتا ہے ایسے وہ انگاروں سے بھی چھوڑ دیں تو انگاروں سے کھیلنے کو تیار ہے. اس کو اپنے نفع و نقصان کا نہیں پتا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک چوزے میں وہ علم رکھا، چوزے کو رکھا ہے کہ تمہارا دوست کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے. جانوروں کے بچوں کو آپ دیکھیں گے وہ پیدائش کے بعد فرائی کرنے لگتے ہیں. بچہ انسان کا تو چلنا شروع نہیں کرتا. بہت سے جانور چلنا شروع کرتے ہیں، انسان کے بچے کو چلنا بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں کرنا آتا. انسان کے جانوروں میں آپ کو پتا چلے گا کہ جانور کا بچہ ایک حد تک جائے گا اور پھر وہ دیکھے گا یہ بلندی ہے تو وہاں رک جائے گا. یعنی اس کو فاصلے کا بھی اندازہ ہے، اس کو میٹر سے اندازہ ہے کہ یہاں سے میں آگے بڑھوں گا تو ہلاکت ہے میری. لیکن بچہ، انسانی بچے کو کوئی شعور نہیں ہے. انسانی بچہ نہیں جانتا ہے، وہ آگے بڑھتا چلا ہے، سیڑھیاں آ جائیں وہ ایسے چلتا چلا جاتا ہے جیسے وہ فرش پہ چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے نہیں، کچھ بھی نہیں جانتا تھا. لیکن اس کے مقابلے اللہ نے ان کو دیا، انسان کو نہیں دیا. لیکن آپ یہ بتائیے آج دنیا کی ہر شے پر جو غالب آتا ہے وہ انسان کا بچہ آ جاتا ہے. آج انسان وہ ہے جو دنیا کی ہر جانور کے اوپر، ہر شے کے اوپر غلبہ کرتا. بڑے سے بڑے جانور کو انسان کا بچہ قابو کرتا ہے، انسانی قابو کرتا ہے. کس طرح سے؟ اپنے علم کی بنا پر، اپنے شعور کی بنا پر. اللہ نے دے کر تو کچھ نہیں بھیجا تھا، لیکن اس دنیا میں اس نے سیکھنے کی صلاحیت زیادہ دی تھی جو جانوروں کو خدا نے عطا نہیں کی ہے، جو کسی اور مخلوق کو خدا نے عطا نہیں کی ہے. یہی امتیاز انسان کا ہے کہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا. صلوات پڑھیں محمد وعلی. البتہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے بعض معرفتی کے جو علوم تھے وہ انسان کو سکھائے ہیں. وہ بہت سی چیزیں جو ہیں جو عقلی ہیں جن کے لیے انسان کو کتاب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ نے فطرتاً انسان کو دیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے ایک بچہ جو تھوڑا بہت بڑا ہو جائے اگر وہ اپنے باپ کے پاس آئے، وہ جوس پی رہا ہو یا بسکٹ کھا رہا ہے یا چاکلیٹ کھا رہا ہے، وہ اپنے باپ کے پاس آئے کہ بابا مجھے واش روم جانا ہے یا مجھے فلاں کوئی کام کرنا ہے، وہ اپنے باپ کو بسکٹ یا چاکلیٹ یا جوس جو بھی ہے وہ دے دیں. دینے کے بعد جب وہ بچہ چلا گیا، باپ نے وہ بسکٹ کھا لیا یا وہ جوس پی لیا یا وہ چاکلیٹ کھا لی، پسند تھی باپ کو جو بھی تھی. اب بچہ جب واپس پلٹے گا تو آپ یہ بتائیں بچہ کس نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھے گا؟ بچہ تو امانت کے مفہوم سے تو واقف نہیں ہے کہ میں نے یہ امانت رکھوائی تھی. نہ وہ خیانت کا مفہوم جانتا ہے، نہ اب تک اس کو کسی نے خیانت کا مفہوم بتایا ہے، نہ اس بچے کو کسی نے امانت کا مفہوم بتایا ہے. نہ لفظ امانت سے واقف ہے، نہ لفظ خیانت سے واقف ہے. لیکن آنکھیں اس کی بتا دے گی کہ وہ باپ کو آنکھوں میں کہے گا آپ نے خیانت کی تھی، میں نے امانت دی تھی. اسی کو قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کے اوپر الہام کیا ہے، فجور کی بھی تعلیم دیتی ہے اور تقوی کی بھی تعلیم دیتی ہے. کون سی چیز اچھی ہے یہ بھی انسان کی فطرت کو علم ہے، اور کون سی چیز بری یہ بھی انسان ہے. جبکہ اس کو الفاظ کا علم نہیں ہوتا، وہ نہیں جانتا کہ باپ نے خیانت کی ہے، خیانت کے کیا معنی ہوتے ہیں، اور میں نے امانت رکھی تھی. لیکن ہاں فطرتاً انسان کیونکہ امانت دار ہے اور باپ نے خیانت کی ہے تو اس کی فطرت پڑھ کے کہتی ہے کہ میں نے تو امانت دی تھی بابا، آپ اس میں خیانت کر دی. سب آپ پڑھیں محمد والے. لہذا خدا
خداوند متعال نے انسان کو بھی الہام دیا ہے، لیکن ہوتے ہوتے اچھائی ہوتے ہوتے انسان جیسے بڑھتا جاتا ہے، کچھ چیزیں عقلی ہیں، کچھ چیزیں فطری ہیں جو خداوند متعال نے عطا کی ہیں، اور کچھ چیزیں تحصیلی ہیں کہ انسان کو خدا نے وہ حاصل کرنے کے لیے دیا ہے۔ اس لیے قرآن نے پہلے دن جو معیار خلافت کو قائم کیا تھا وہ علم کو قرار دیا، نہ کہ انسان کی ملائکہ کی عبادت کو، نہ ملائکہ کی عمر کو، نہ ملائکہ کے تجربے کو، کہا کہ نہیں، کیونکہ معیار علم اصل ہے، انسان میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ لہذا آپ دیکھیے پیغمبر اسلام نے بڑے فضائل بیان کیے، بڑے مناقب بیان کیے، لیکن ان فضائل میں ایک فضیلت جو مولا کائنات کی بیان کی، اگر قرآن کی اس آیت کو سمجھا ہوتا اور سمجھا ہوتا کہ انسان کو کس بنا پر خلافت ملی تھی، تو رسول اعلان کرتے جا رہے ہیں انا مدینۃ العلم علی بابها، اگر کوئی میرے بعد خلافت کا اہل ہے تو میں کیونکہ شہر علم ہوں، جو میرے شہر کا در ہے وہی ماں میں خلافت میں لے سکتا ہے۔ سلام پڑھی محمد وآل محمد۔ تو یہ بات، یہ حدیث صرف فضائل کے لیے تو نہیں ہے، یہ حدیث معیار خلافت بھی ہے کہ اون شخص علم، سیوطی لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، کہتے ہیں قرآن کے 70 بطون ہیں، قرآن کا ایک ظاہر ہے اور کہتے ہیں قرآن کے 70 بطون ہیں، اور علی بن ابی طالب جو ہیں ہر 70 بطون کے حافظ ہیں، تمام بطونوں پہ خود اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ کہا، اور پھر ایک اور جگہ مثال بیان کرتے ہیں، کہتی ہے ابن عباس سے روایت ہے، ابن عباس سے مثال بیان کرتے ہیں امیر المومنین کے علم کے لیے، کہتے ہیں کہ ہم تمام اصحاب رسول کا علم، کسی نے سوال کیا ابن عباس یہ بتائیں علی کے پاس کتنا علم ہے اور آپ کے پاس کتنا علم ہے، تو انہوں نے مثال دی ابن عباس نے، کہا ہم تمام اصحاب کے پاس علم اور علی کے علم کا مقایسہ صرف اس حد تک کیا جا سکتا ہے۔ کہا تم نے کبھی 7 سمندر دیکھے؟ اس نے کہا نہیں، سن رہے تو ہیں؟ کہا ہاں سن رکھے ہیں۔ کہا یہ جو ایک سمندر دیکھا سمجھو 7 سمندر ہوتے ہیں، کہا 7 سمندر کے مقابلے میں جو ایک قطرے کی حیثیت ہوتی ہے، ہم تمام اصحاب کے پاس جو کچھ علم پایا جاتا ہے اس قطرے کے مانند ہے، جو تنہا علی کے پاس پایا جاتا ہے 7 سمندر کے مانند ہے۔ سلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ کہا یہ امیر المومنین کی فضیلت ہے، تو یہ روایات میں آئی ہے اور آج تک تفاسیر اور تاریخ میں ان چیزوں کا بیان کیا گیا ہے، تو یہی انسان کے لیے معیار کافی ہے کہ انسان امیر المومنین جو قرآن کے 70 بطون کے حافظ ہوں، 70 بطون پہ جو قرآن جانتے ہو، جن کا علم اتنا زیادہ ہو کہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کا علم مل کر ایک قطرہ ہے علی کے علم کے مقابلے میں، تو عزیزان محترم اس کے معنی علی کتنا صاحب فضل ہے اور علی کتنا صاحب علم ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے علی علیہ السلام کو نوازا ہے اور کس طرح سے، اور عزیزان محترم قربان تو اس بات پہ جائیے کہ انسان، آپ دیکھیں دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک لیول میں اچھا ہوتا ہے، دوسرے میں خراب ہو جاتا ہے، کوئی دوسرے لیول میں اچھا ہوتا ہے، تیسرے میں خراب ہو جاتا ہے، لیکن ایک بچہ جو ہر لیول میں ہو، ہر کلاس کے اندر جو اول آتا ہو، تو اس کا معیار کیا ہوگا؟ امیر المومنین کی مثال اسی طرح سے، صرف ایک حدیث کا سہارا لے کر آپ کو نتیجہ دوں گا، ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، 5ویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں علم جو ہے، علم کی معراج یقین ہے۔ امام کہتے ہیں علم کی معراج یقین ہے، کیونکہ یقین اور علم میں تھوڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ علم یعنی جاننا، اور یقین جو ہے پختہ کانفیڈنس کے ساتھ انسان کے پاس ہو۔ مثال کے طور پہ میں اکثر جو مثال اس پہ دیتا ہوں، یہی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے کسی چیز کا جاننا اور ہوتا ہے اور اس پر یقین رکھنا اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم میں سے اگر کسی کو بھی ایک مردے کے ساتھ رات کو گزارنا پڑے، مردہ خانے میں، کہا یہ مردہ ہے تو تنہا نہیں چھوڑ سکتے، آج رات کو آپ یہاں گزاریں، تو شاید ہم میں سے کوئی گزار دے، لیکن ہیبت کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، جبکہ ہر شخص کو اس بات کا علم ہے کہ یہ مردہ نہ ہلتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ انگلی اٹھاتا ہے، نہ دیکھتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ، یہ مر چکا ہے۔ زندہ آدمی کے پاس سوئے انسان، اس سے خطرہ ہے کہ رات کو حملہ کر دے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن جانتا تو ہے، علم ہے اس کے پاس، لیکن ابھی معرفت کی اس کے یقین پر نہیں پہنچا ہے، لہٰذا وہ گھبراتا رہتا ہے۔ لیکن جس کا کام روز مردوں کو غسل دینا ہوتا ہے، کفن پہنانا ہوتا ہے، اس کو اگر نیند آتی وہ آرام سے سو جاتا ہے، وہاں بیٹھ کے آرام سے خواب بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو اٹھانا پڑتا ہے، کہاں سو گئے تو مردے کے بعد ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم نہیں رکھتا، وہ یقین کی منزل پہ پہنچا ہوتا ہے۔
اسے روز کا غسل و کفن دیے ہوتے ہیں، وہ صرف جانتا نہیں، اس کے تجربے سے گزر چکا ہوتا ہے. لہذا امام فرماتے ہیں علم کی معراج یقین ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ یقین کی بھی 4 قسمیں ہیں. کہا امام نے کہا یقین کی بھی 4، کہا ایک یقین مسموع ہوتا ہے. 5ویں امام نے کہا یعنی سنی ہوئی چیز پر یقین. پھر امام کہتے ہیں ایک جو ہوتا ہے علم الیقین ہوتا ہے، یعنی دلیل کے ساتھ ہو. پھر امام کہتے ہیں ایک جو عین الیقین ہوتا ہے، جو دیکھ کر انسان کو پا ہو. پھر امام کہتے ہیں کہ حق الیقین ہوتا ہے کہ انسان اس یقین کو لمس کر لیتا ہے. امام نے پھر مثالیں دینا شروع کی. کہا یہ چاروں یقین کی منزلیں ہیں اور ہر منزل کا ایک نام ہے. امام نے کہا پہلا جو یقین مسموع ہوتا ہے اسے اسلام کہا جاتا ہے، اور جو یقین علم الیقین ہوتا ہے امام کہا اسے ایمان کہا جاتا ہے، اور کہا وہ جو عین الیقین ہوتا ہے اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. کہا جو حق الیقین ہوتا ہے امام کہتے ہیں اس کی منزل اسے یقینی کہا جاتا ہے، اس کو کچھ اور نہیں کہتے. امام نے کہا اس کو یقین کہا جاتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے. کہا وہ یقین ہے. تو اسلام جو ہوتا ہے یعنی کسی چیز کو، سنی ہوئی چیز کو قبول کر لینا، اسے اسلام کہا جاتا ہے. انسان کوئی بات سنے اور سن کر کہے بھئی میں نے آپ سے کوئی بات کہی، میں نے کہا روایات کے اندر یہ آیا ہے، تو آپ نے روایت جا کے دیکھی نہیں، آپ نے کہا کیوں مولانا منبر پہ جھوٹ بولیں گے؟ بھائی انشاءاللہ مولانا کہہ نہیں یہ روایت موجود ہوگی، ہم نے نہیں پڑھی، لیکن بہت سی چیزیں آپ اس کو تسلیم کرتے کس بنا پر؟ اس کو اسلام تسلیم کہا جاتا ہے کہ آپ بغیر پوچھے، بغیر دلیل کے صرف سنا اور سن کے تسلیم کر لینا. امام علیہ السلام کہتے ہیں اسے مقام اسلام کہا جاتا ہے، اس مرتبے کو اسلام کہا جاتا ہے. امام کہتے ہیں لیکن اگر کوئی دلیل کے ساتھ کسی چیز کو تسلیم کرے اسے جو ہے ایمان کہا جاتا ہے. اب مثال دوں تاکہ بات کو اور آسان کر دوں. مثال کے طور پہ ایک شخص یہ سنے کہ فلاں مقام پہ آگ لگ گئی ہے، تو میں نے کہا بھائی فلاں مقام پہ آگ لگ گئی، آپ نے سنا کہ بھائی مولانا کہہ رہے فلاں مقام پہ آگ لگ گئی. کوئی شخص آیا معتبر، اس نے کہا فلاں جگہ پہ آگ لگ گئی، تو آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا. اسے مقام اسلام کہتے ہیں. کہا نہیں جھوٹ بول رہا، انشاءاللہ لگی ہوگی آپ جب کہا جا رہا ہے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن اس کے برعکس اگر آپ آگ سے سنا نہیں، آپ نے جب اس نے آ کے کہا اور آپ نے جا کر باہر دیکھ لیا، آپ کو آگ تو نظر نہیں کہ دور تھی، لیکن وہاں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا. آپ نے آگ پر جو دلیل تھی اس کو دیکھ لیا. آپ نے کیونکہ دلیل کو دیکھ لیا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اب آپ کے ایمان میں، آپ کی نالج میں کیونکہ زیادہ پختہ ہوئی نسبت، آپ سنی چیز میں اتنا پختہ نہیں ہوتا انسان، لیکن جو انسان دلیل کے ذریعے حاصل کرتا ہے اس میں پختہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک مرتبہ آپ نے نہ صرف سنا، نہ صرف دیکھا، بلکہ آپ نے دلیل کو نہیں دیکھا، آپ گئے قریب جا کر آپ نے خود اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس فائر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو یہ کون سا ہے؟ یہ آپ تقوی کی منزل پر پہنچ گئے. یعنی یہاں پر صرف دلیل نہیں بلکہ اس چیز کو خود مشاہدہ کرنا، شاہد ہو جانا اس مقام پر. تو کہا یہ جو ہے تقوی کی منزل ہے. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھی منزل جو ہے جسے حق الیقین کہا جاتا ہے، امام علیہ السلام کہتے ہیں اس کی کوئی منزل نہیں ہے، اس کا کوئی مقام، وہ خود یقین ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے انسان ایک بات سنے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے. آپ نے دور سے فائر کی آگ کو دیکھ لی، آگ دیکھی، اس کا دھواں دیکھ لیا، تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ غلطی ہو جائے، وہ دھواں آگ کا نہ کسی اور چیز کا دھواں، کوئی گاڑی دھواں چھوڑ رہی ہو، غلطی ہو سکتی ہے. یا آپ نے گئے قریب تو گئے، جا کر آپ نے آگ دیکھ لیا، لیکن وہی مصنوعی آگ ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی اور چیز چمک رہی ہو، آپ نے تو اسے جا کے دیکھ کر آ گئے. تو یہاں تک تو غلطیوں کے امکان ہیں، لیکن جو امام یہ کہتے ہیں یقین حق الیقین وہ مقام ہے جہاں پر علم کا یہ وہ مقام ہے جہاں پر کوئی شک و شبہ نہیں رہتا. تو امام علیہ السلام کی کون سی مثال دینا چاہتے ہیں؟ امام یہ بیان کریں کوئی شخص اگر جائے اور جانے کے بعد نہ صرف سنے کہ آگ ہے، نہ صرف آگ کے دھوئیں کو دیکھے، نہ صرف جا کے اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ لے، بلکہ وہ آگ کے اتنے قریب ہو جائے، اتنے قریب ہو جائے کہ اپنے پورے وجود سے اس آگ کی حدت و شدت کو محسوس کرنے لگے. اب ایسا شخص جو ہے وہ جس یقین پر فائل ہوگا، وہ سننے والا اس یقین پر نہیں ہے، وہ دلیل والا اس یقین پر نہیں ہے، جس نے آنکھوں سے دیکھا اس یقین پر نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے پورے وجود کے ساتھ اس آگ کی شدت کو، اس آگ کی گرمی کو اس نے محسوس کیا ہے. تو امام کہتے ہیں یہ علم کی معراج ہے، یہ وہ یقین ہے جہاں شک اور شبہ نہیں رہتا. اب آپ پلٹ کر آئیے اس انسان کامل کی مثال لیجئے جو اسلام کی منزل پر بھی اول ہے، جو ایمان کی منزل پر بھی اول ہے، جو تقوی کی منزل پر بھی اول ہے، جو یقین کی منزل پر اول ہے. جب ہم نے اس کو اسلام کی منزل میں علی کو دیکھا تو ولی امر مسلمین وہ نظر آتا ہے. جب ہم اس کو ایمان کی منزل پر
نہیں ہوگا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، امیر المومنین وہ صفات کے کمالی صفات ہیں کہ جو ہر مقام پر جس اینگل سے امیر المومنین کو دیکھا جائے، جس حوالے سے وہ انسان کامل نظر آتے ہیں، اور انسان کامل کا ایک بہترین نمونہ نظر آتے ہیں. انسان اگر اسلام سمجھا ہے تو یقیناً والی اسلام اگر ہے تو امیر المومنین کی ذات ہے. اگر کوئی ایمان کی منزل پر آ گیا ہے تو اس کا امیر اگر کوئی ہے تو علی کی ذات ہے. اگر کوئی متقی ہو گیا ہے اور پرہیزگار ہو گیا ہے تو امام المتقین علی کی ذات ہے. اور یقین تو امام نے بتائے رہے ہیں، لو کشف الغطاء مذہب کو یقینا، امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ یہ تمام غیب کے پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے کسی نے پوچھا مولا جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، تو کہا یہ بتا تیرے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5. کہا مولا نے کہا تو نے کیوں نہیں سوچا؟ کہا اس لیے روز میرے ہاتھ میں. مولا نے کہا جیسے تیرے سامنے یہ ہاتھ ہے، اللہ کی بنائی کائنات میرے سامنے اس طرح سے جو سوال کرتا ہے، اس لیے میرے پاس کوئی پردہ نہیں ہے جو مجھ سے غیب ہوتی ہو، میں ہر چیز کو جانتا ہوں، لہٰذا میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں. صلوات پڑھی محمد والے اللہ نے وہ مقام امیر المومنین کو عطا کیا. ایسے ہی باب المدینۃ العلم تو نہیں ہے، ایسے ہی تو اللہ کے رسول نے اعزازی طور پہ تو نہیں کہہ دیا تھا نا مدینۃ العلم وعلی بابھا. علی کو بتا دیا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں علم کی دہلیز تک پہنچنا ہے، اگر تمہیں علم حاصل کرنا ہے، اگر تمہیں معرفت حاصل کرنا ہے تو چور دروازے سے کوئی نہیں آتا. وہ راستہ اگر ہے تو علی بن ابی طالب کا راستہ ہے. تمہیں در علی پر آنا پڑے گا، در علی کے سامنے متواضع ہونا پڑے گا. جب تم علی سے گزرو گے تب مجھ تک پہنچ سکتے ہو، ورنہ تم کچھ بھی کر دو کبھی علم تک تم نہیں پہنچ سکتے. اگر علم تک پہنچا جا سکتا ہے صرف امیر المومنین کی ذات ہے. صلوات پڑھی محمد والے محمد. یہ وہ علم ہے عزیزان محترم، یہ وہ یقین ہے جو عبادت کو عروج دے دیتا ہے، عبادت کو عروج دے دیتا ہے. آپ یہ بتائیے امیر المومنین جو نماز پڑھتے تھے، وہ نماز جو آپ پڑھتے اس میں کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی سورہ حمد پڑھتے تھے، آپ بھی سورہ حمد پڑھتے ہیں. وہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے تھے، آپ بھی وہی کرتے ہیں. وہ بھی سورہ توحید پڑھتے تھے، آپ بھی سورہ توحید پڑھتے ہیں. وہ بھی تکبیر کہتے تھے، آپ بھی تکبیر. تو علی کی نماز میں آپ کی نماز میں کیا فرق ہے؟ علی بھی یہی نماز پڑھتے تھے، کوئی اور قرآن علی پہ نازل نہیں ہوا تھا، نہ کوئی اور سورہ علی پہ نازل ہوئے تھے. تو ظاہر نماز جو ہے علی علیہ السلام کی، آپ کی نماز اور علی علیہ السلام کی نماز میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ دونوں کی نماز ایک جیسی ہے، لیکن حقیقت میں یہ ظاہر قضیہ ہے. الفاظ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، یہی الفاظ امیر المومنین پڑھتے تھے، یہی آپ پڑھتے تھے، لیکن ایسا محترم باطن نماز جو ہے اس کا زمین آسمان یا اس سے بھی زیادہ کا فرق ہے. کیونکہ پیغمبر اسلام علی کی نماز کی بات ہی نہیں کر رہے، پیغمبر اسلام علی کی ایک ضربت کو کہہ رہے ہیں ضربت علی افضل من عبادت الثقلین. کائنات میں جنہوں نے عبادت کی ہے علی کی ایک ضربت ان کی عبادت سے افضل رکھتی ہے. امیر المومنین کا معیار بیان کر رہے ہیں رسول خدا، بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو علی کی تو ایک ضربت. میں نے کل کیا عرض کیا تھا عبادت کا حکم، عبادت تعریف کیا بیان کی تھی؟ کل یہی بیان کی تھی نا، ہر وہ کام جو قرب الہی کے لیے کہہ جائے، چاہے ایک گلاس پانی اٹھا پلا دے کسی کو، وہی عبادت ہے. لیکن اگر انسان 100 رکعت نماز پڑھ لے کہ قرب الہی کے لیے نہ تو عبادت نہیں ہے. پورا قرآن ختم کر لے اللہ کے لیے نہ وہ عبادت نہیں ہے. روزانہ مجالس میں شرکت کرے لیکن اللہ کے لیے نہ تو عبادت نہیں ہے. انسان جو بھی نیک عمل کرے لیکن خدا کے لیے کرے وہ انسان کی عبادت ہے. انسان اپنی پوری دولت جو ہے وہ خدا انسان جو ہے لٹا لے دین کے نام پر لیکن اللہ کے لیے نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن انسان محترم ایک درہم و دینار، ایک پاؤنڈ اور پینس اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے لیکن اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ اسے 70 گنا عطا کرتا ہے. یہی امیر المومنین کا درس بھی تھا، یہی پیغمبر اسلام سمجھانا بھی چاہ رہے تھے کہ دنیا کتنی ہی عبادت کر لے. میں نے جملہ بہت آسان سا بولا کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہی ایسی ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے. یہ کہہ دینا بہت آسان ہے ضربت علی، علی کی ایک ضربت افضل من عبادت ثقلین، ثقلین کی عبادت یعنی جن و انس کی عبادت سے افضل ہے.
ایک علی کی عبادت. جن و انس کو خلق کیا ہے نا, ملائکہ سے تو دونوں ہی کی افضل ہے, اس لیے جن و انس کا ترجمہ کیا جاتا ہے, جن و انس سے زیادہ افضل ہے. کہہ دینا عزیزان محترم آسان ہے, لیکن اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے, کیونکہ عبادت میں ہماری اور آپ کی عبادتیں نہیں ہیں. یقیناً علی کے افضل ہیں, لیکن ان عبادتوں میں آدم کی بھی عبادت ہے, نوح کی بھی عبادت ہے, ابراہیم کی عبادت ہے, اسماعیل کی بھی عبادت ہے, تمام اولیاء انبیاء مرسلین کی عبادت ہے. پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے فضیلت رکھتی ہے. یعنی تمام عبادتیں ایک طرف ہے, علی کی ایک ضربت ایک طرف ہے. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. وہ اصل میں معرفت کا مسئلہ ہے. علی علیہ السلام کی جیسی معرفت ہے, جیسا ان کا علم ہے, جیسا ان کا یقین ہے, ظاہر عبادت میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اصل میں وہ یقین کا فرق ہے, اصل میں وہ علم کا فرق ہے, اصل میں وہ معرفت کا فرق ہے. علی جس معرفت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ایک ضربت ہی چلاتے ہیں, وہ کائنات میں جو ہے کسی کے پاس نہیں ہے. کیونکہ علی علیہ السلام تو وہ ذات ہیں جن کی ولایت میں انبیاء کو نبوتیں عطا ہوئی ہیں. علی علیہ السلام تو وہ ذات ہے جن کی ولایت کے اقرار پہ اللہ نے مرسلین کو مرسلین بنایا ہے, ما سوائے رسول خدا. یہ خدا بند متعال کا کرم ہے امیر المومنین پر کہ اللہ نے ان کو مقام و منزلت عطا کی ہے کہ ہر فضل سے اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو نوازا ہے. لہٰذا ایک عبادت جو ہے علی علیہ السلام, ایک ضربت جو ہے علی علیہ السلام کی, وہ ثقلین پر فضیلت رکھتی ہے. مولا کی ہر عبادت اسی طرح سے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے ظاہر میں واقعی کوئی فرق نظر نہیں آتا. ظاہر چیزوں میں کیا فرق نظر آنے والا ہے؟ عبادت. اگر میں یہاں پر ایک اور سوال کروں کہ معصومین کی عبادتوں میں افضل ترین عبادت کیا ہے؟ افضل ترین, دیکھیں میں نے حدیث پڑھی, مولا کائنات کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے فضیلت رکھتی ہے. یہ تو مولا کی ضربت ہے جو ثقلین کی عبادت پر فضیلت رکھتی ہے. لیکن اب اگر میں کہوں مولا کی عبادات میں مولا کے لیے عظیم ترین عبادت کیا ہے, ضربت کا چلانا ہے, تو جانتا ہوں وہی بات جو کل میں نے جہاں پہ گفتگو چھوڑا تھا. یہ وہ مسئلہ ہے, قرآن مجید نے انبیاء کی عبادات کا تذکرہ نہیں کیا ہے. قرآن مجید نے انبیاء کی بلاؤں کا تذکرہ کیا ہے. جو اللہ نے انبیاء پہ بلائیں ڈالی تھیں, ان بلاؤں کو اللہ نے تذکرہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان بلاؤں کے ذریعے اللہ نے ان کو مقام عطا کیا ہے, ان کو منزلت. آئمہ اطہار کی, کسی بھی معصوم کی, کسی بھی نبی کی افضل ترین عبادت اس کا گرفتار بلا ہوتا ہے. جو جیسے بلا میں گرفتار ہوتا ہے وہ عظیم ترین. مولا کائنات کی عظیم ترین عبادت اس بات پہ صبر کرنا تھا کہ مولا موجود تھے, ذوالفقار موجود تھی, قوت بازو موجود تھی, لیکن فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی گئی, فاطمہ پہ تجاوز کیا گیا تھا, فاطمہ کو جھٹلایا گیا تھا. یہ علی کا امتحان تھا, یہ علی کی بلا تھی, جس کے مقابلہ اگر علی سے پوچھے کہیں گے مجھے ضربت چلانا بہت آسان ہے, نماز پڑھ لینا علی کے لیے بہت آسان تھا, خیبر کا فتح کرنا بہت آسان تھا. لیکن ہاں فاطمہ کی مصیبت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شیر خدا کے لیے مشکل کام تھا, لیکن خدا کی رضا کے لیے. امام حسن کی اگر مثال لیں تو امام حسن کے لیے سب کچھ آسان تھا. آپ دیکھیں تمام یہ قرآن کا, آپ دیکھیں قرآن نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا, ابھی آپ نے عید منائی, وہ ضد تلا ابراہیم, اللہ نے ضد تلا, ہم نے بلا میں گرفتار کیا تھا ابراہیم کو, اور اس بلا کی وجہ سے جناب ابراہیم کو عروج ملا. جب بیٹے کے اس گلے پہ چھری رکھ دی اس کی وجہ سے عروج ملا. اللہ تعالیٰ نے جناب یوسف کے قصے کو بیان کیا, جناب یونس کے قصے کو بیان کیا, جناب یعقوب کے سب کی بلاؤں کا تذکرہ کیا. حضرت یونس اپنے امت کو کچھ عرصے کے لیے چھوڑ کے تنگ آ گئے تھے, بہت اذیت کی تھی. یونس باہر آ گئے تھے اب بیزار ہو کر. اللہ نے کہا یونس یہ تمہیں نبی بنا کر بھیجا تھا, تم امت کو چھوڑ کے باہر آ گئے. تو اللہ نے ان کو ایک بلا میں گرفتار کیا تھا. کس میں؟ ایک مچھلی کے پیٹ میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی بنا پر آج تک آپ دیکھ لیں مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا, لیکن اسی ذکر یونیسیا کے ذریعے کہا کہ جو بھی شخص جو اس ذکر کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس ذکر یونیسیا کی ورد کرے گا, خدا کہتا ہے اس کے مسائل حل کر دیں گے. کیونکہ یونس کو بلا میں گرفتار کیا, اللہ نے کہا تم نے تسبیح میری کی تھی لہٰذا میں تمہیں ضرور عذاب دیتا ہوں, اور مچھلی کے پیٹ سے خدا نکالے, لیکن گرفتار کیا. یہ بلائیں جو آتی ہیں ان کے دو ہی سبب ہوتے ہیں, یا تو بلا ادب کے لیے آتی ہے, یا بلا
معراج کے لیے آتی ہے، عروج کے لیے آتی ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے خدا ادب کے لیے بھیجتا ہے۔ ہم جب بلا میں گرفتار ہوتے ہیں خدا ہماری تعلیم کرنا چاہتا ہے کہ تم سدھر جاؤ، سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ انسان کی جب جاب چھوٹ جاتی ہے تو اس کو خدا زیادہ نہ یاد آتا ہے۔ انسان جب مشکل میں آ جاتا ہے اس کو نماز پڑھنا زیادہ یاد رہتا ہے، لیکن رفع میں ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ لہٰذا کبھی کبھی جو مومنین کو خدا گرفتار کرتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے زان محترم۔ گرفتاری کی وجہ یہ ہے کہ خدا بند متعال جو ہے ہمیں مؤدب کرنا چاہتا ہے، سکون دکھانا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کے ساتھ بھی ہوا۔ انبیاء گناہ تو کرتے نہیں تھے لیکن انبیاء سے ترک اولا ہو جاتا تھا۔ جیسے حضرت یونس کی میں نے مثال دی، حضرت یونس نے ایک بہترین کام کو چھوڑ دیا تو اللہ نے ان کو تعجیب کیا، کہا نہیں بلا گرفتار ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم انہوں نے کوئی ترک اولا نہیں کیا تھا، ان سے اللہ تعالیٰ نے عروج کے لیے امتحان لیا تھا، ان کا مقام کو بلند کرنے کے لیے، ان کو امامت کا عہدہ دینے کے لیے دیا تھا کہ بیٹے کے سر پہ اگر تم نے کون سا بیٹا، آپ سوچیں 90 سال عمر ہو گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی، 90 سال میں اگر 20 سال میں بھی حضرت ابراہیم کی جو ہے شادی ہوئی تھی تو آپ بتائیں 90 سال میں 20 سال میں 70 برس جس شخص نے اولاد کی تمنا کی ہو اور 70 برس کے بعد اللہ تعالیٰ 90 برس کی عمر میں اس کو اولاد دے، پھر اللہ کے اس کے سر میں چھری رکھ دو اس کے گلے پر، تو اس کے معنی ابراہیم کتنے خلیل خدا تھے، کس مقام پر کہ سوچا نہیں، کچھ سمجھا نہیں، کوئی آرگومنٹ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا تھا عروج کے لیے، کہا تم نے یہ امتحان دیا میں تم کو امام بنا دیتا ہوں، نبی تھے، رسول تھے، خلیل تھے، میں تمہیں امام بنا دیتا ہوں۔ لہٰذا خدا بند متعال عروج دینے کے لیے امتحان لیتا ہے۔ حضرت یعقوب، حضرت یوسف، آپ جانتے ہیں حضرت یوسف کے لیے بھی امتحان خدا نے یہ لیا تھا، جو حضرت زلیخا کے کمرے میں گرفتار ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لیا تھا۔ حضرت یوسف کا کامیاب ہو گئے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب کا اپنے بیٹے سے دور سے امتحان لیا تھا، وہ کامیاب ہو گئے، لیکن ایک ترک اولا کہ حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ نے اس میں مؤدب کر دیا تھا۔ وہ کیا کیا تھا؟ جب حضرت یعقوب آئے تھے حضرت یوسف کھڑے نہیں ہوئے تھے یا سواری سے اترے نہیں تھے، کچھ ایسا ہوا تھا، روایتیں مختلف آئی ہیں کہ وہ اپنے مقام سے کھڑے نہیں ہوئے تھے یا وہ سوار تھے تو باپ آئے تھے سواری سے اترے نہیں تھے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ باپ کے ہوتے ہوئے اس طرح کیوں کیا، جبکہ واجب نہیں ہے کوئی، لیکن ترک اولا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل جاؤ اور اس کو مؤدب کرو، یوسف کو۔ گئے، جیسا یوسف پاس جبرائیل آئے، کہا اے یوسف اللہ چاہتا ہے کہ آپ نے جو کیا ہے اس کی بنا پر آپ اپنا ہاتھ بلند کریں، کھولیں آپ دائنا ہاتھ، دانا ہاتھ کھولا، کہا کہ اس میں سے حضرت یوسف نے ایک نور نکالا، وہ حضرت جبرائیل نے ایک نور نکال لیا۔ حضرت یوسف نے کہا اے جبرائیل یہ اللہ نے تجھ سے کیا مانگا، یہ کیسا نور تھا؟ کہا یہ آپ کی صلب میں نبوت تھی جو اللہ نے نکال دی ہے۔ کہا کس بنا پر؟ کہا اس لیے آپ اپنے باپ کی سواری کے لیے اترے نہیں تھے، یا باپ کے لیے جو بھی روایت صحیح سمجھے آپ آ کے کھڑے ایک اتنے سے کام کے لیے۔ تو اللہ کبھی تعریف بھی کرتا ہے، اتنی سخت تعریف کرتا ہے۔ آپ دیکھیں مچھلی کی پیٹ میں چھوڑ دینا یہ نبی کے لیے بہت بڑا عمل تھا، لیکن خدا بند متعال کرتا ہے۔ اسی طرح عزیزان محترم، یہ جو کل میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ ائمہ اطہار کے اندر امام حسین علیہ السلام کا مقام ہے۔ ہمارے جو 14 معصومین تو ترک اولا بھی نہیں کرتے، ان سے تو ترک اولا نہیں کہ خدا ان کو تعریف کرے، ان کے اوپر جو بلا آتی ہے وہ صرف عروج ہی عروج ہوتی ہے، وہ صرف معراج ہی معراج ہوتی ہے۔ ان کے مقاموں کو بلند کر، اس لیے روایتوں میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے تمام فضیلتوں سے نوازا۔ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ خاتم الانبیاء آپ ہیں، سید الانبیاء آپ ہیں، سید المرسلین آپ ہیں، سید المخلوقات آپ ہیں، تمام مخلوقین آپ ہیں، سب کچھ آپ ہیں۔ کہا کس بنا پر؟ کہا اس لیے کہ جو امتحان مصطفیٰ کا ہوگا وہ کسی نبی کا نہیں ہوگا۔ اللہ باقاعدہ حدیث موجود ہے، نبی آپ کا بھی امتحان ہے۔ کہا کیا امتحان ہے؟ کہا 3 امتحان، 3 بلاؤں میں گرفتار ہو گیا۔ کہا وہ کون سی؟ کہا جب آپ تبلیغ کریں گے تو لوگ آپ پر تہمتیں لگائیں گے، لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، جادوگر کہیں گے، پتھر ماریں گے، اوجڑیاں پھینکیں گے، راستے میں کانٹے بچھائیں گے، اور دنیا کا اشرف ترین شخص، آپ یہ دیکھیے کہ عام آدمی ساتھ ایک انسلٹ کے کام کیے جائیں تو اس کو بھی برا لگتا ہے۔ مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم کے ساتھ بھی کرے تو مجھے بھی انسلٹ فیل ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا خاتم الانبیاء ان کو نہیں انسلٹ فیل ہو رہی، وہ تو جب بیمار ہوتی جا کے اس کی عیادت کرتے ہیں، وہ انسلٹ کیوں نہیں؟ کیونکہ امتحان ہے، کیونکہ یہ بلا ہے تو اللہ کی طرف سے، کہا اسی سے تو مقام ملنا ہے تمہیں، یہ ان بلاؤں سے نکل کے نبی کو مقام ملنا ہے، ان بلاؤں کو تبھی تو پیغمبر کہتے ہیں مجھے جو اذیت دی گئی کسی نبی کو اس طرح سے اذیت نہیں دی۔ کہا دوسرا کیا ہے؟
حضرت جبرائیل نے کہا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اناؤنس کریں گے اپنے بھائی کی ولایت کا تو آپ کے بھائی کو ولایت نہیں ملے گی، کہا وہ محروم ولایت رہیں گے، ان کو وہ مقام نہیں دیا جائے، کیونکہ چوتھا بھی جو مقام دیا وہ مقام ولایت تھوڑی ہے، یہ تو حکومتی ہے، ظاہر حکومت ہے، لیکن اصل حکومت کا حق جو امیر المومنین کو تو بلا فصل ہے، اس سے تو محروم رکھا گیا۔ وہ بعد میں لوگ آئے، وہ کوئی شیعہ نظریے کے طور پہ تھوڑی امام کو خلیفہ بنایا گیا تھا چوتھی منزل پر بھی، یا رسول اللہ کے بنائے ہوئے من کنت مولا فہذا للمولا کی بنا پہ تھوڑی چوتھے خلیفہ بنے تھے، وہ تو نظام خلافت کی بنا سے بنے تھے۔ کہا تھا وہ مقام جو ہے جو آپ اناؤنس کریں گے اس سے محروم علی کو رکھا جائے گا۔ رسول نے کہا اگر تیری مصلحت یہ ہے، تیرا امتحان یہ ہے، تیری بلائی کا مرازی ہوں، کہا رسول خدا سے کہا ایک اور امتحان، کہا تمہاری اولاد در اولاد نسل در نسل پر ظلم کیا جائے گا، کہا فاطمہ کو در و دیوار کے درمیان آنا پڑے گا، علی کو سر پہ فرق پڑنا ضرب لگے گی، حسن کو اپنا زہر پینا پڑے گا، حسین کو پامال ہونا پڑے گا، اور نسل در نسل زہر کے پیالے پینا پڑیں گے۔ جناب آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام تک تمام انبیاء کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، انبیاء پہ ظلم ہوا ہے، انبیاء کو جھٹلایا گیا ہے، انبیاء پہ تہمت لگی ہیں، لیکن ان کی اولادوں کو اس طرح نہیں ستایا گیا، اور ستائے گی ایک جنریشن کو، 9 جنریشن تک نہیں ستایا گیا۔ یہ صرف رسول اللہ کا امتیاز ہے کہ رسول خدا کو نسل در نسل ان کی اولاد کو ستایا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا۔ یہ اولاد پہ جو ظلم تھا یہ رسول خدا کے رفع درجات تھا۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے کہ اول تو روایتوں میں کیسے کہہ رہے، قرآن کی مثال آپ کے سامنے۔ جب حضرت ابراہیم نے چھری رکھی تھی حضرت اسماعیل کے اوپر، درجات کس کے اللہ نے بلند کیے تھے، امتحان اس وقت کون کس کا لے رہا تھا؟ اولاد کے ذریعے ابراہیم نے دے، تو امتحان وہ بھی دے رہے تھے، حضرت اسماعیل بھی امتحان دے رہے تھے اور حضرت ابراہیم بھی امتحان دے رہے تھے، لیکن اصل موضوع امتحان کون تھا؟ حضرت ابراہیم تھے۔ اللہ نے ان کے مقامات کو بلند کیا تھا اس بنا پر، جبکہ امتحان تو حضرت اسماعیل نے لیا، حضرت اسماعیل کے مقامات اس کی بنا پر، پھر اللہ نے نبوت کی ان کی نسل چلائی۔ حضرت ابراہیم کے اور بھی فرزند تھے، لیکن نسل جو چلی نبوت کی وہ حضرت، اور آج تک یعنی ہمارے غیبت میں جو امام ہیں وہ کس نسل سے ہیں؟ حضرت اسماعیل کی نسل سے، یعنی دنیا میں نسل اسماعیل میں ختم ہوگی کیونکہ ذبح ہونے کو تیار ہو گئے تھے۔ اللہ کی مقام عطا کرتا ہے، کسی انبیاء کو اس طرح سے خدا نے نہیں نوازا، جیسا امتحان ویسا۔ عزیزان محترم، ائمہ کا بھی امتحان اسی طرح سے، یہ تمام ائمہ میں کسی کی قبر پہ تربت پہ سجدہ کرنا جو ہے اتنا مستحب نہیں، حسین پہ کیوں زیادہ ہے؟ کسی کی زیارت نہیں، حسین کی کیوں زیادہ ہے؟ یہ کسی کا مقام ایسا نہیں، حسین کی کیوں ہے؟ کسی کی میں نے کل زیارت کر رہے ہیں، کسی کی زیارت کا ایسے حکم نہیں، حسین کی کیوں زیادہ ہے؟ حسین کا امتحان بہت سخت تھا، یقیناً امام حسن کا امتحان بہت سخت تھا، یقیناً جناب سیدہ کا امتحان بہت سخت تھا، یقیناً مولا کائنات کا امتحان بھی بہت سخت تھا، دیگر ائمہ اطہار کا بھی امتحان بہت سخت تھا، لیکن حسین جیسا کسی کا امتحان نہیں تھا۔ حسین نے جس طرح کے امتحان دیے وہ کسی نے نہیں دیے تھے، ہر ایک نے ایک امتحان، 2 امتحان دیے، حسین امتحان پر امتحان دے رہے تھے، ہر امتحان پہ ایک بلا سے دوسری بلا، ایک دوسری بلا سے تیسری بلا، مسلسل بلاؤں میں گرفتار ہو رہے تھے۔ اللہ ان بلاؤں میں حسین کو گرفتار کر کے حسین کے مقام کو بلند کر رہا تھا۔ حسین کا ورنہ عزیزان محترم میں آپ سے پوچھوں، حسین کی مصیبت حسین کا پیاسا ہونا زیادہ ہے یا حسین جیسے پر پانی بند کرنا حرمت زیادہ ہے؟ یقیناً حسین کا پیاسا ہونا بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن حسین جیسے پر پانی کا بند کرنا جو ہے وہ زیادہ حرمت رکھتا ہے، کہ ایک حسین جیسے کریم شخص پر، امام وقت کے اوپر، اتنے بڑی ہستی کے اوپر پانی کا بند کرنا۔ جناب حر نے جو معافی مانگی تھی وہ کس چیز کی مانگی تھی؟ پانی کی تو معافی مانگ نہیں سکتے، وہ تو پانی تو بند ہو گیا تھا، پانی تو مل بھی نہیں سکا، اس حرمت کی معافی تھی جو حرمت پامال کی تھی، کہ میں نے آپ کی حرمت کو، پانی کی پابندی آپ پر لگائی ہے۔ یہ انسان اگر دیکھے، یقیناً یہ دنیا مقام امام حسین علیہ السلام کو دنیا یہی سمجھتی ہے کہ ہاں وہ امام حسین تو کہہ رہے تھے کہ مجھے جانے دو، میں چلا جاتا ہوں، تم اگر میں جنگ نہیں کرنا چاہتے بیٹھ دو۔ ابھی ظاہر قضیے کو دیکھتے ہیں، آج تک آپ دیکھیں بہت سے مورخین، بہت سے مفسرین اس بات کو کہتے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ کیوں کہا کہ نہیں، امام حسین کو جو شہادت نصیب ہوئی ہے وہ تو جبری شہادت تھی، تو وہ مجبور تھے، ورنہ تو کہہ رہے تھے مجھے جانے دو، میں چلا جاتا ہوں، تم چھوڑو مجھے۔ سوال یہ کہ امام حسین جو کہہ رہے تھے یہ ظاہر قضیہ تھا امام کا، یہ امام تمہیں بچانا چاہ رہے تھے، کیونکہ امام رؤوف تھے،
امام رحیم تھے، امام کریم تھے، وہ امت کو بچانا چاہ رہے تھے کہ میرے خون میں ہاتھ تمہارے رنگین نہ ہو. یہ امت کے لیے مقام گئے کہ جتنی تم نے جسارت کر لو میرے خون میں. یہ امام ان کے لیے رائے فرار دے رہے تھے. ورنہ امام کے تو گھر کا بچہ شوق شہادت رکھتا ہے. وہاں تو قاسم شہادت کی تعریف کرتا حضرت من الاسد. جہاں حسین کے بچے ایسے ہوں، جہاں علی اکبر یہ کہے کہ اگر ہم پہ موت ہم پہ آ پڑے یا موت پہ ہم جا پڑے تو بابا فرق کیا پڑتا ہے. جہاں حسین کے بچوں کو اتنا شوق شہادت ہو وہاں حسین نے مجبوری سے شہادت قبول کیا ہوگا. نہیں عزیزان محترم، یہ حسین امت اس وقت کے آنے والے افراد کو ایک رائے فرار دے رہے تھے کہ دیکھو تم نے بہت زیادہ سختی کر لی، اب اتنی زیادہ تم جو ہے جہنمی نہ ہو جاؤ، ہٹ جاؤ میرے راستے سے جانے دو. لیکن یہ ایسا نہیں تھا. امام شہادت طلب نہیں تھے، امام شہادت سے فرار کر رہے تھے. امام نے شہادت کو اپنے اختیار سے لیا تھا. لہٰذا یہ سب ظاہری چیزیں اور ہوتی ہیں، حرمت امام سب سے زیادہ ہے. حضرت حر کا جو مسئلہ ہے وہ آپ دیکھیں، انسان میں کتنے انسان گناہ گار ہو جائے، کتنی معصیت، اپنے اندر سے شرافت نہ مرنے دے، اپنے اندر سے شرافت کے معیار کو نہ ختم ہونے دے. جب انسان، آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے بڑے ظالم ہوتے ہیں، بڑے جابر افراد ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اگر دل میں کوئی ان کی ایک نیکی ہوتی ہے وہ ان کو بچا لے جاتی ہے، وہ ان کو بچا لے، ان کی اصلاح کا سبب بن جاتی ہے. وہ ایک حدیث، ایک آیت کے ذریعے جو ان کا دل منقلب ہو جاتا ہے. حضرت حر یقیناً دنیا کے فریب میں آ چکے تھے اور دنیا طلب ہو چکے تھے اور دنیا کو زیادہ چاہنے لگے تھے، لیکن پھر بھی عظمت اہل بیت دل میں تھی. جب آپ نے، امام نے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے تو کہا حسین یہ آپ نے جملہ کہا ہے، اگر عرب میں کسی طریقے کا ہوتا میں پلٹ کے جملہ کہتا میں کیا کروں آپ کی ماں فاطمہ. کیا حر جو تھے وہ امام حسین سے زیادہ بااخلاق تھے؟ حر کو زیادہ تہذیب پتہ تھی کہ امام حسین نے تصل جملہ کہہ دیا اور حر نے نہیں کہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. امام حر کے اندر وہ چھپی ہوئی چنگاری جو ایمان کی تھی، حب فاطمہ کی جو تھی، احترام فاطمہ کو تھی، اس چنگاری کو آگ میں تبدیل کرنا چاہتے تھے، اس کو شعلہ ور کرنا چاہتے تھے اور دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ فاطمہ کی اتنی سی اگر محبت ہو سب جہنمی نہیں بن سکتا. اگر ذرا سی محبت ہوگی وہ راہ راست پر آ جائے گا، لیکن فاطمہ سے محبت رکھو، عظمت فاطمہ کے قائل ہو جاؤ. کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی اور نے کہا ہوتا میں جواب دیتا. پھر آپ دیکھیں نماز کا وقت آتا ہے، یہاں کہتے ہیں حر جاؤ تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ. 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، کہا جاؤ تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ، میں اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤں گا. کہا ابن رسول اللہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے مقابلے میں نماز پڑھوں. جناب حر نے کہا نہیں، نماز تو میں آپ کے ساتھ. یہاں پہ احترام امامت بھی ان کا پتہ چلا کہ امام حسین کا احترام بھی کرتے تھے، دل سے دشمن نہیں تھے، صحیح دنیا طلب ہو گئے تھے، ظاہری طور پہ فریبتہ ہو گئے تھے، ظاہری طور پر جو تھے دنیا کو زیادہ. ہر انسان کے دیکھیں کہ اسٹیٹس ہوتا ہے. اگر یہ بات ہم سمجھ جائیں، ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے جو زیادہ نمازی دیندار ہو جاتا ہے وہ دوسرے کو بے دین اس لیے سمجھنے لگتا ہے وہ اپنے جیسا نہیں سمجھتا. نہیں، ہر ایک کا لیول مختلف ہوتا ہے، ہر شخص کا. کربلا میں بھی لوگوں کے لیول آپ کے سمجھتے ہیں دربار سے حضرت حر کا لیول برابر ہے تو سب شہداء کربلا میں ہے، تو سب علیہ السلام ہے، تو سب قابل احترام ہے، تو سب جنتی. لیکن کیا ابوالفضل عباس اور جناب حر کا ایک منصب ہے، ایک مرتبہ؟ ایسا تو نہیں ہے. سب کے مقام اپنی جگہ پر ہے. حضرت حر کا ایک مقام تھا، امام اس مقام تک لانا چاہتے تھے. وہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ حر کی اس سوتی فطرت کو جگا دے. اور ایک وقت آ گیا جب 9 محرم کی شام ہوئی اور اعلان ہوا کہ اب جنگ ہوگی، تو امام نے کہا مجھے مہلت چاہیے ایک رات کی، آج جنگ نہ کرو کل جنگ کر لینا. جب ایک رات کی مہلت ملی تو اب حر کو سوچنے کا کچھ موقع ملا، کیونکہ اب تک حر جو تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمر سعد کیونکہ نہیں چاہ رہا تھا، وہی چاہ رہا تھا کہ کسی طرح مجھے حکومت ریلی مل جائے اور میرے ہاتھ امام حسین کے خون میں غلطہ بھی نہ ہو. وہ کمپرومائز والے کو بیچ کا راستہ چاہ رہا تھا، کسی طرح حسین بیعت کر لیں. لیکن حضرت حر بھی اس کو دیکھتے ہوئے سمجھ رہے تھے کہ امام حسین سے جنگ تک کی نوبت نہیں آئے گی، تو میں اپنی دنیا کیوں جانے دوں. ان کے نزدیک شاید امام حسین کی لگام پکڑنا گناہ نہیں تھا، راستہ روکنا گناہ نہیں تھا، خیموں کو پانی سے ہٹا دینا شاید اس کو معصیت شاید نہیں سمجھ رہے تھے، گناہ نہیں سے اشتباہ نہیں سمجھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ قابل معافی ہے. لیکن ہاں حضرت حر کا ایک مقام تھا، وہ یہ جانتے تھے کہ قتل معصوم جو ہے بہت بڑا جرم ہے.
اگر حسین کو جا کے عمر سعد سے پوچھا کہ عمر سعد کیا ارادہ ہے تیرا، کہا کہ اب کوئی راستہ نہیں، شریف ابن ذوالجوشن آ چکا ہے پیغام لے کے ابن زیاد کا، اب تو صرف جنگ ہوگی. کہا کیا مطلب؟ آپ سلطنت سے جدا ہوں گے، بس کل کا انتظار ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ جناب حر کو جگا دیا، اس صوتی فطرت کو. میں نے حسین کے ساتھ اتنی جسارتیں کی، میں نے حسین کے بچوں پہ پانی بند کر دیا، میں نے خیمے ہٹا دیے، حسین کو گھیر کر میں اس حسین کو کربلا پہ اتنے چھوٹے جرم تو نہیں کیے تھے. لیکن عزیزان محترم، اگر یہاں پہ صرف آپ کے لیے پھر میں مسائل شروع کرتا ہوں، یہاں بھی اپنے لیے ایک دوسرے کے لیے یہی سوچنا چاہیے کہ اگر امام حسین کی درسگاہ سے وابستہ ہیں تو عفو و درگزر کا ہمارے اندر عنصر ہونا چاہیے. ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے جس نے حسین سے جسارت کی ہو، جس نے حسین کا راستہ روکا ہو، حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا. آپس کے تھوڑے بہت اختلافات ہو جاتے ہیں تو ہمیں رفع و درگزر کر دینا چاہیے. لیکن حسین علیہ السلام جو درس دے رہے ہیں وہ اس کو معاف کر رہے ہیں جو حسین کے بچوں کی پیاس کا سبب ہے، جو حسین کو کوفے کے بجائے کربلا میں حسین کو جس کی وجہ سے اترنا پڑا. امام حسین علیہ السلام اس حر کو معاف کر رہے ہیں. یقیناً ذات محترم آج وہ دن ہے کہ امام علیہ السلام کربلا میں وارد ہوتے ہیں. اور آج 2 محرم ہے، 2 محرم کو امام جو ہے کربلا میں وارد ہوتے ہیں. امام جب کربلا میں آتے ہیں تو آنے کے بعد امام کہتے ہیں اس سرزمین کا نام کیا ہے. کوئی کہتا ہے اس کو نئے نوا کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کو کرب و بلا کہتے ہیں. جب امام نے کہا اس کو کرب و بلا کہتے ہیں، امام نے کہا یہی وہ سرزمین ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے. امام اترتے ہیں اور بنی اسد سے کہتے ہیں جس کی زمین ہے وہ میرے پاس آئے، میں اس کو معاوضہ دینا چاہتا ہوں. امام علیہ السلام آتے ہیں اور زمین کا معاوضہ ادا کرتے ہیں، دے دیتے ہیں کہ جو یہ زمین لے لو، بعد میں اس کو ہبہ بھی کر دیتے ہیں. اس کے بعد ابوالفضل عباس کو، جناب اکبر کو پیغام دیتے جاؤ اب بیویوں کی سواریوں کو اتار دو، خیمے نصب کر دو، اب ہمارا قیام اسی سرزمین پر ہوتا. عزیزان محترم، امام کے خیمے لگنا شروع ہوتے ہیں، سیدانیوں کے خیمے لگنا شروع ہوتے ہیں، ایک ایک خیمہ امام لگاتے جاتے ہیں. لیکن عزیزان محترم، ہر شہید کربلا سے جو کربلا ہے، جو بھی کربلا کے مسافر تھے، ان کا دل ملعون ہوتا چلا جاتا ہے، ان کا دل شکستہ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا مجھے بات سمجھ میں نہیں آیا کہ جب سے میں اس زمین پر اتری ہوں کسی بی بی کی رونے کی آواز سنی. امام نے کہا بہن تم اس آواز کو نہیں پہچانی؟ کہا نہیں بھیا میں اس آواز کو نہیں پہچانتی. کہا یہ میری اور تمہاری دکھیاری ماں ہے جو میری غربت پہ ماتم کر رہی ہے. ایک مرتبہ حسین سے کہا کہ بھیا تو یہ بتائی سرزمین کون سی سرزمین ہے؟ کہا بہن یہ کرب و بلا ہے. بس یہ سنت ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی. کہا بھیا تو کیا میں آمادہ